مولا جملہ میں چاہتا ہوں یہ مطلب آپ تک پہنچ جائے، بہت اہم مطلب ہے۔ مولا کیا جملہ فرماتے ہیں، اے ہمارے شیعو، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، توجہ، یہ جو تم نفس لیتے ہو نا، یہ جو سانس لیتے ہو، اس سانس کا ترجمہ نفس سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ جو ایک ایک سانس لیتے ہو، نفس المحموم لظلمنا، ہماری محبت اور ہماری مظلومیت میں اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ نفس المحموم لظلمنا تسبیح، تم سانس لیتے ہو اللہ اسے تسبیح بنا دیتا ہے۔ وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور یہ جو تم آہ بھرتے ہو ہماری محبت میں، یہ معمولی آہ نہیں ہوتی، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ کتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ، اور ہمارے رازوں کو چھپانا اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ تم پر واجب ہے ان یکتب ھذا الحدیث بالذہب، اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھ لو۔ ویسے ہی مولا کا کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے، تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے، مگر خود مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کلام کو سونے کی پانی سے لکھ لو۔ کیا؟ تمہاری سانس تسبیح کا درجہ، تمہاری آہ عبادت کا درجہ۔ دیکھیں مسلمان پورے سال میں 1 مہینے کا انتظار کرتے ہیں، تب جا کر ان کی سانس تسبیح بنتی ہے۔ یہی تو ہے نا، یہی تو ہے۔ ماہ رمضان آیا نہیں کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مسلمانوں، آواز لیے نہیں آتی اے مومنوں۔ مسلمانوں کہہ کر بتا رہے ہو تم مسلمان ہو، ہم مومن ہیں۔ ہماری مسجدوں سے آواز آئے گی اے مومنوں، مومنین حضرات، یہ اعلان سماعت فرمائیں۔ آپ کہیں گے مسلمان بھائیو، یہ اعلان سماعت فرمائیں۔ تو یہ مجلسیں تو ہم اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ اپنے درجے کو بڑھا سکو۔ کب تک اسلام میں رہو گے؟ ایمان میں بھی آ جاؤ، کیونکہ قرآن کی آیت ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ میرے حبیب یہ آ کر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ میرے حبیب نے کہے ایمان تو ابھی آپ کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تو ایمان داخل کیسے ہوگا؟ کہا جب رسول ایمان کی تعریف کریں گے تو ایمان داخل ہوگا۔ ابھی تو رسول نے نماز بتائی ہے، ابھی تو رسول نے روزہ بتایا ہے، ابھی تو رسول نے جنگوں میں مصروف ہیں۔ ہم تو دیکھتے رہے رسول کہیں تو ایمان کی تشریح کر دیں، کہیں تو ایمان کی توضیح کر دیں۔ تو ایک مرتبہ عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا کہ آؤ میرے مقابلے میں کوئی ہے، تو رسول خدا اخلاق کے مجسمے نے یہ جملہ کہا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ یا رسول اللہ اتنا سخت جملہ، آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، آپ تو اتنے عظیم مرتبے پر فائز ہیں کہ اس راستے کو نہیں چھوڑتے جس راستے سے کوئی خاتون کوڑا کرکٹ پھینکے، آپ وہ روٹ ترک نہیں کرتے، آپ وہ راستہ بدلتے نہیں ہیں۔ اگر رسول روٹ بدل دیتے، اگر رسول روٹ بدل دیتے تو ہم بھی روٹ بدل دیتے۔ تو رسول نے قانون دیا ہم روٹ نہیں بدلتے، لوگوں کو بدل دیتے ہیں۔ ہم راستے نہیں بدلتے، ہم نکلے اس لیے ہیں تاکہ یزیدی کو حسینی بنا سکے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ایمان کی تشریح کیا ہے، تو رسول خدا نے کہا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ تو یا رسول اللہ کیا کیا؟ کہا اس نے میرے خیمے کی طرف تیر پھینکا ہے، تو سمجھ لینا جو میرے گھر کی طرف گستاخی کرے، اور اسی لیے امام صادق نے فرمایا جو ہم سے دشمنی رکھے وہ کتے سے زیادہ نجس ہے۔ امام صادق کا جملہ، دشمنی 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 دشمنی۔ اور دیکھ رہے ہیں بہت سارے مینڈک نکل آئے ہیں، جی بہت سارے مینڈک نکل آئے ہیں۔ تو یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟
ایک مرتبہ علی مولا نے کہا یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں. اب رسول خدا نے کہا برز الایمان کل الی کل کفر، کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. اب ہمیں سمجھ میں آیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد. مسلمان بھائیوں ماہ رمضان آ گیا، بسم اللہ آ گیا، کیا کریں بتائیں؟ مسجدوں میں کھانا بھجواؤ. کیا کریں؟ مسجد میں کھانا بھجوائیں. کہاں پہلے فضیلت سن لو ماہ رمضان کی، اور ہماری زبان سے سنو گے مگر کلمات رسول کے ہوں گے. ہم نے کہا سنائیے ذرا. کہا یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے لوگوں تمہارے پاس مہینہ آ رہا ہے برکت کا، رحمت کا، مغفرت کا. پھر کیا ہوگا؟ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانس تسبیح بن جائے گی. ونومکم فیہ عبادت، تمہارا سونا عبادت ہو جائے گا. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہے چلو اتنا تو مان لیا، کبھی کوئی زمانہ ایسا بھی آتا ہے جب سونا عبادت ہو جاتا ہے. کبھی کوئی ایسا زمانہ بھی آتا ہے جب سونا عبادت ہو جاتا ہے. تو اپنا عمل بچانے کے لیے سو جائے، تو تھک ہار کے سو جائے تو تیرا سونا عبادت ہو، تو علی عمل بچانے کے لیے نہیں، علی دین بچانے کے لیے سو گئے. اور یہ یاد رکھنا میرے بھائی نے بہت ہی اچھے انداز سے، منظوم انداز سے بیان کیا. علی کا سونا صرف رسالت کو نہیں بچاتا تھا، علی کے سونے نے دو کام کیے، توحید کو بھی بچایا، رسالت کو بھی بچایا. تو اللہ نے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اے علی تمہارا سونا اتنا قیمتی ہے، توجہ، علی کا سونا اتنا قیمتی ہے. علی تم نے اپنی مرضیاں دے دی، اب میں تمہیں اپنی مرضیاں دے دی. اب یاد رکھنا رضی اللہ ہمیں مت سمجھاؤ کون ہے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے رضی اللہ وہ ہے جس سے علی راضی ہو. جس سے علی راضی ہو وہ ہے رضی اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی وجود اللہ ہے. جاؤ پہلے علی کو راضی کر لو، پھر تم حق رکھتے ہو رضی اللہ کہلانے کے. اچھا کوئی تو زمانہ ایسا آیا کہ جب سونا عبادت ہو جائے. علی کے سونے دیکھیں، علی مولا کے اور ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا ہے کہ افضل ہونے کا ایک معیار یہ ہے کہ آپ کے عمل کا ثواب کتنا زیادہ وزنی ہے. یہ جو پوچھتے ہیں علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں، مجھے بتاؤ سوائے رسول خدا کے کوئی نبی سویا ہو اور اللہ نے مرضیاں دے دی ہوں؟ چلو یہ تو رسول کے بستر پہ سونے کی بات ہو رہی ہے نا. علی مولا پہلی مرتبہ تو نہیں سو رہے تھے نا بستر رسول پر. مانا آج کا سونا بڑی قیمت رکھتا تھا اور اس کی قیمت تھی اللہ کی رضایت. یہ علی کا سونا اتنا قیمتی ہو گیا، اللہ نے رضایتیں دے دی. چلو یہ سونا تھا، مگر آؤ تمہیں میدان دکھاتے ہیں جہاں پر علی نے وار کیا تھا، ضربت چلائی تھی. یعنی یہ سونا مرضیاں لے جاتا ہے، یہ ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے. کسی نبی کا وار تو دکھاؤ جس کے ضربت کا مقابلہ نبی نہ کر سکے. وہاں ایرا گیرا نتھو خیرا کیا مقابلہ کرے. علی کا سجدہ. اسی لیے امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جملہ کہا تھا
او لوگو تم نے میرے علی کو پہچانا ہی نہیں، تم میرے علی کی ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس میں انبیاء آ جاتے ہیں، تو میرے اس علی کے سجدے کا کیا مقابلہ کرو گے؟ اور جب علی سجدہ کرے تو اللہ کہتا ہے انا المتکبر، میں ہوں تکبر کرنے والا، کیونکہ علی جو جھک رہا ہے، علی جو جھک رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں پروردگار تو یہ جملہ پسند نہیں کرتا، کہا یہ وہ کہے جس کے پاس علی ہو، میرے پاس علی ہے، میں حقدار ہوں یہ جملہ کہنے کا۔ بے نیاز بندہ جس کی نیاز مندی اختیار کرے اسے خدا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی مولا سو گئے، علی مولا کے سونے کی قیمت، علی مولا کی ضربت کی قیمت، علی مولا کے انگوٹھی دینے کی قیمت، یار کس کس مولا کے عمل کی؟ ابن ابی الحدید معتزلی کے معیار بتاتے ہیں، افضلیت، فضیلت نہیں، افضلیت صرف صحابہ پر نہیں، انبیاء پر۔ علی جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ خدا کی قسم ایسے لگ رہا ہے جیسے خدا جھوم رہا ہو، خدا جھوم رہا ہو، خدا بدن تو نہیں رکھتا، اسی لیے کہتے ہیں ایسا خدا تلاش نہ کر جس کی آنکھیں ہوں، جس کے ہاتھ ہوں، جس کی زبان ہو، ایسا خدا تلاش نہ کر جس کی ٹانگیں ہوں، وہ جہنم میں ڈالے تو جہنم کہے مجھے معاف کر دے، ایسا خدا تلاش نہ کر جہنم کہے حل میں مزید، اور خدا اپنی ٹانگ ڈال دے، ایسا خدا تلاش نہ کر جس کو ہاتھ ہوں، بازو ہوں، آنکھیں ہوں، ٹانگیں ہوں۔ آؤ ہم تمہیں ایسا بندہ بتاتے ہیں، آؤ ہم تمہیں ایسا بندہ دکھاتے ہیں جس کی آنکھیں خدا کی آنکھیں، جس کی زبان خدا کی زبان ہے، جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، جس کا سینہ خدا کا سینہ ہے، جس کا چلنا خدا کا چلنا ہے، جس کا بولنا خدا کا بولنا ہے۔ مصطفیٰ سے بولے تو زبان علی سے بولے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اور آپ کو یاد معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ کی اسٹریٹجی، جدید اسٹریٹجی یہ ہے، ریڈار سسٹم صبح عصر کے صبح کے وقت جو صبح کاذب ہوتی ہے اس وقت ان کا ریڈار سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، علی بھی اسی وقت حملہ کر رہے ہیں۔ یعنی جو علی گھوڑے پر بیٹھ کر سائنسی قوانین بتائے، اسی لیے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، علی کے گھوڑے پہ بیٹھنے میں اور کس وقت بیٹھے اس میں سائنس چھپی ہوئی ہو، علی کے چلنے میں سائنس چھپی ہوئی ہے، علی کے بولنے میں سائنس چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں آج ہم نے دروازوں پر گھنٹیاں لگا لی ہیں، بڑا کام کر لیا۔ اللہ کہتا ہے، رسول خدا کے ذریعے خبر دیتا ہے، پروردگار میں نے جنت کے دروازے پر گھنٹی لگائی ہوئی ہے، جب اس گھنٹی کو بجایا جاتا ہے تو یا علی کی آواز آتی ہے۔ آغا جواد عاملی یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں نے آغا محمد حسین طباطبائی سے سوال کیا یہ علی مولا کی آواز کیوں آتی ہے؟ کہا پگلے تمہیں معلوم نہیں ہے، جو گھر کا مالک ہوتا ہے جو گھر کا مالک ہوتا ہے اسی مالک کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ یا علی کہہ کر بتایا جا رہا ہے، علی سے بیر بھی رکھتے ہو اور جنت بھی چاہتے ہو۔ اور قسم دیکھیں،
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. میں تو وجد میں آ جاتا ہوں خدا کی قسم. مجھے قسم اس گھوڑے پر جس پہ علی بیٹھے اور وقت صبح کاذب علی بیٹھے اور اس کے نتنوں کی قسم جب اس کی نتنوں سے آوازیں نکلیں اور اس کے وہ جو ٹاپے ہیں اور اس سے جو چنگاریاں اڑے, ٹاپے نہیں چنگاریوں کی قسم, علی کے گھوڑے کے نتنوں سے نکلنے والی آوازوں کی قسم. تو جو علی کے گھوڑے کے نتنوں سے آوازیں نکلے اللہ اس کی قسمیں کھا رہا ہے, تو علی کی محبت میں تمہاری سانسیں تسبیح نہیں بنے گی تو کیا بنے گی؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ گھوڑا چل رہا ہے اس کی ٹانپوں سے چنگاریاں نکلیں تو آگئے برو جردی کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں, آپریشن اس کا حل ہے. تو شاید یہی انہیں نظر آیا ہوگا. اگر علی گھوڑے پہ بیٹھ جائے اللہ اس کے ٹانپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائے. گھوڑا گھوڑا ہے, انسان انسان ہے, عزادار عزادار ہے, اس میں محبت حسین ہے. بعد میں ڈاکٹر کو دکھانے گئے, ڈاکٹر نے کہا کیا کر دیا؟ آنکھوں میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. کہا میرے پاس نسخہ کیمیا ہے. کہا کون سا نسخہ ہے؟ کہا عزادار کے پیر کی کھاک اٹھائی, عزادار کے پیر کی کھاک اٹھائی, سرما بنا لیا. اب تا حیات مجھے سرمے کی ضرورت نہیں. ایسے عزادار مرجے بھی نظر آتے ہیں, ایسے عزادار مرجے بھی نظر آتے ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی یہ جملہ کہتے ہیں, میرے ساتھ وہ رومال ضرور رکھنا جس میں میں نے حسین کے آنسو سنبھال کے رکھے ہیں. عزاداروں کی عزادار اور مرجے قدر کرنا. ابھی آپ نے دیکھا وحید خراسانی مجلس کر رہے ہیں, بیٹا بھی دروازے پہ کھڑا ہے, خود بھی دروازے پہ کھڑے ہیں, دنیا والوں کو بتانے کے لیے مجلس کے بانی امام زمانہ ہیں, ہم تو مجلس کے نوکر ہیں. اور نوکروں کے لیے یہ جملہ ہے, نوکر اوقات میں رہیں تو اچھا رہتا ہے. علی مولا کے ایک ایک عمل کو اگر دیکھیں تو علی مولا کے ایک ایک عمل, تم علی مولا کے چاہنے والوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, خدا کی قسم تمہارا وجود اس لائق ہی نہیں کہ علی کے گھوڑے کا مقابلہ کر سکتے. تم علی مولا کے گھوڑے کے مقابل نہیں آ سکتے تو علی والے کے چاہنے والے کے کیسے مقابلہ ہوگے؟ وہاں پر یہ جملہ دیکھیں کہاں سے کہاں تک بات آئی. اور پھر یہ کیا کہتے ہیں, انفاسکم فی تسبیح, تمہارا سانس لینا ماہ رمضان میں کیا ہے؟ تو جوادی عاملی حفظ اللہ یہ جملہ کہتے ہیں, اے مومن ہمارے لیے کتنی فضیلت ہے, مسلمان 11 مہینوں انتظار کرے, ماہ رمضان آئے, سانس لے تو تسبیح. اور میرے چھٹے مولا کہہ رہے ہیں تم ہماری محبت اختیار کرو, اللہ ہر مہینوں کو تمہارے لیے ماہ رمضان بنا دے.